الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 وصیتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 وصیتیں فرمائی، وہ کون سی وصیتیں ہیں اس کے بارے میں آگاہ کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 3 نصیحتیں فرمائی۔ ان میں سب سے پہلی جو نصیحت تھی وہ یہ نصیحت ہے کہ اپنے سے زیادہ وہ لوگ جو آپ سے مال و جاہ وغیرہ میں منصب میں بڑے ہوں، آپ ان کی طرف نہ دیکھو، یعنی ان کی طرف کم دیکھو، آپ ان لوگوں کی طرف زیادہ دیکھو اور زیادہ توجہ کرو جو آپ سے کم ہیں، کم درجے کے لوگ، جو غریب ہیں، جو آپ سے درجے میں کم ہیں، جو مسکین ہیں، محتاج ہیں، آپ ان کی طرف دیکھو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ تمہارے دل میں پیدا ہوگا، تم شکر گزار بن جاؤ گے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث پاک میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، یعنی اسے دیکھو کہ جو تم سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، تم سے زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہے، تم سے زیادہ تہجد پڑھتا ہے، تم سے زیادہ مال خرچ کرتا ہے اور تم سے زیادہ تبلیغ کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ دین کے معاملے میں اپنے سے زیادہ والے کو دیکھو۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم درجے والے کو دیکھو، یعنی اس کو بھی دیکھو کہ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا میسر نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، تم اس طرح شکر گزار بن جاؤ گے۔ یعنی جب تم یہ دیکھو گے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں، اللہ پاک نے ہمیں گھر دیا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، اللہ پاک نے ہمیں کھانا دیا ہے، ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ یعنی دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم درجے والے کو دیکھو اور دنیاوی معاملے میں، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے درجے کو دیکھو کہ وہ شخص اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کر رہا ہے، کتنا اللہ کی راہ میں وقت دے رہا ہے، کتنی عبادت کر رہا ہے، میں اس سے کم کر رہا ہوں۔ جبکہ دنیاوی معاملے میں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم والے کو دیکھو کہ اس کی کیا حالت ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اتنا نوازا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دوسری وصیت فرمائی، آپ نے فرمایا مسکینوں سے محبت کرو، ان کے پاس جا کر بیٹھو، اللہ تم سے راضی ہوگا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی مسکینوں، محتاجوں کے پاس بیٹھنے سے، انہیں وقت دینے سے، ان کی خدمت کرنے سے اللہ کریم راضی ہو جاتا ہے، اللہ کریم خوش ہو جاتا ہے۔ آپ نے دوسری وصیت اور نصیحت یہ فرمائی کہ تم مسکینوں سے محبت کرو۔ اور تیسری اور آخری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمائی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے رشتہ دار، اگر آپ کے اعزا و اقربا، آپ کے رشتہ دار آپ سے خفا ہوں، آپ سے وہ اچھا رویہ نہ رکھتے ہوں، اچھا بیہیو نہ رکھتے ہوں، اس کے باوجود بھی آپ نے ان سے رشتہ نہیں جوڑنا۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رشتے جوڑنے والوں کو جوڑ دیتا ہے اور رشتے توڑنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہی توڑ دیتا ہے، اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیتا ہے۔ جو لوگ رشتے رکھتے ہیں، رشتوں کو لحاظ رکھتے ہیں، رشتے توڑتے نہیں ہیں، رشتے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں پر اپنی رحمت برساتا ہے، اپنی رحمت فرماتا ہے۔ اور جو لوگ رشتے توڑتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 وصیتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی کہ ان 3 وصیتوں پر عمل کریں۔ پہلی وصیت، جو لوگ آپ سے مال وجہ وغیرہ میں زیادہ ہیں ان کی طرف نہ دیکھیں، جو آپ سے کم ہیں ان کی طرف دیکھیں، اس سے آپ کے دل میں جذبہ شکر پیدا ہوگا۔ اور دوسری جو وصیت فرمائی کہ مسکینوں سے محبت، اس سے اللہ راضی ہوگا اور اللہ آپ کو اپنے قریب کر دے گا۔ اور تیسری اور آخری جو وصیت فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ کے رشتہ دار، عزیز و اقربا اگر آپ سے خفا ہوں، آپ سے تعلق توڑیں، اس کے باوجود بھی آپ نے ان سے تعلق توڑنا نہیں ہے، تعلق ختم نہیں کرنا، تعلق جوڑے رکھنے۔ اللہ کریم ہم سب کو احادیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا بیان کرنا اپنی بارگاہ جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے والدین کریمین کی، میرے دوست احباب کی ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور یہ جو ہمارا ایک سلسلہ ہے حدیث پاک بیان کرنے کا، قرآن کی تبلیغ کرنے کا، اللہ کریم اس سلسلے کو میرے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے ذریعہ بخشش، باعث بخشش بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔